ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 8ویں پارے کے اہم نکات جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 8ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے اس آیت سے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے، وَكَلَّمُهُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں کرتے، کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا حاضر بھی کرتے، تب بھی ما کانوا لیؤمنوا وہ ایمان نہیں لانے والے تھے، الا یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہتا، ولکن اکثرهم یجہلون بلکہ اکثر ان میں سے جاہل ہے، جہالت کے اندر پھنسے ہوئے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتراضات کرتے، معجزات کا مطالبہ کرتے، کوئی کہتا کہ یہ والی چیز آپ لے کے آئے، کوئی کہتا یہ والی چیز لے کے آئے، کوئی کہتا جی کہ آپ جو ہے نا وہ آسمان کی طرف ایک سیڑھی بنا کے اوپر چڑھ جائے، وہاں سے کتاب ہمارے سامنے لے کے آئے، کوئی کہتا آپ کا کچھ سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس طرح کر کے نا مختلف باتیں کرتے، کوئی کہتا آپ فرشتے مردوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لائے، وہ بات کر کے ہمیں بتائیں، کوئی کہتا فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نہیں آتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم فرشتوں کو بھی نازل کر دیتے اور جو ہے وہ مردے ان سے باتیں بھی کر لیتے، ہر چیز بھی جو وہ کہتے وہ ان کے سامنے لے آتے، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، صرف بہانے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے ایمان لانا ہو وہ تو جو ہے نا بغیر معجزے کے، بغیر دلیل کے بھی وہ یعنی کہ مان لیتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ حق ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عیسائیوں کے بھی بعض جو ہے نا وہ جب ان کے سامنے حق بیان کیا جاتا تو وہ اس کو سمجھ جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کیا ہے، جہالت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ یہ سورہ الانعام ہی ہے اور اسی صفحے پر جو ہے آگے آیت نمبر جو ہے وہ 116 ہے، وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِيعْ اگر تم پیروی کرو گے اکثر من فی الارض جو زمین کے اندر اکثریت میں ہے، میجورٹی میں ہے، جو اکثریت میں ہے ان کی تم پیروی کرو گے، یضلوک عن سبیل اللہ وہ تمہیں سیدھے رستے سے، اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے، اکثر لوگوں کے پیچھے چلو گے نا، اکثر لوگوں کی بات مان لو گے، یعنی ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے نا کہ جس کے ووٹ زیادہ ہے وہی یہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو یعنی کہ زیادہ لوگ جس پلڑے میں زیادہ لوگ ہو جائے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ دین سے دور رہنے والے جاہل لوگ، نہ شکرے اور جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سسٹم ہے نا جمہوریت کا، یہ ہم نے لیا ہے ان سے، عیسائیوں سے۔ اسلام کا یہ نظام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے، دیکھیں نا نبی فرشتے آئے، انہوں نے آپس میں بات کی، کہنے لگے کہ اگر جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے کے اندر 1000 لوگ ڈال دیے جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھاری ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ بھی ڈال دیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی پوری اکثریت پر غالب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے وہ سب پر غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر تو یہ جو جمہوریت کا طریقہ ہمارا ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہے، خواہ وہ نکمے لوگ ہو اس کو حق میں ووٹ دے چکے ہو، ٹھیک ہے نا، تو بس وہ کامیاب ہے جی، جس کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح اسی صورت میں سورۃ الانعام کے اندر آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ ہم نے جو ہے وہ جو جانور حلال قرار دیے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 142 نمبر آیت ہے اسی سورت کی، سورۃ الانعام کی. انعام کہتے ہیں چپائے کو، چپایوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ کہ یہ جو ہے نا چپائے، اس میں سے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں، 8 قسم کے جانور ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بکرا بکری اور بھیڑ اور دمبا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گئے، یعنی کہ 2 جوڑے ہو گئے، بکرا بکری ایک جوڑا ہو گیا، یعنی دو ہو گئے بکرا اور بکری. ٹھیک ہے، اسی طرح بھیڑ اور دمبا یعنی کہ یہ ہو گئے 4 ہو گئے، یعنی کہ 2 جوڑے بن گئے، 4 یہ بن گئے. تو پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ابل کہتے ہیں اونٹ کو اور بقر کہتے ہیں گائے یا بیل کو. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح یعنی کہ اونٹ اور اونٹنی اور بیل اور گائے یہ بھی. تو یہ 8 جانوروں کا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ یہ جو ہے نہ صرف تم پر حلال ہے بلکہ یہ قربانی کے لیے بھی موضوع ہے. ٹھیک ہے نا، اور حدیث کے مطابق یہ 8 جانور جو ہے قربانی پر لگتے ہیں، قربانی جب کی جاتی ہے تو ان 8 جانور میں سے کی جاتی ہے. آگے جو ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر 152 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم جو ہے وہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر یہ کہ احسن طریقے سے. احسن طریقہ کیا ہے کہ اس کے مال کو جو ہے وہ کاروبار میں انویسٹ کر کے اس کو ساتھ جو ہے نا نفع بھی ساتھ دیا جائے. ٹھیک ہے نا، تو ورنہ کوشش کی جائے کہ جو یتیم کا مال ہے وہ نہ کھایا جائے. ٹھیک ہے نا، اس سے دور رہا جائے، اسے سنبھال کے رکھا جائے، جب وہ یتیم بچے جو ہے وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دیا جائے. اور فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، جہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے پھر ان کو دے دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول کو جو ہے وہ ترازو کو وہ یعنی کہ وہ انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو اور پورا پورا ماپو. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں اکثریت یہی کرتی ہے کہ ماپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے، اور اس کمی بیشی کی وجہ سے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب بھی آیا تھا. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر تم بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب بات کرو نا کسی سے، کسی معاملے میں کوئی بات کرنا چاہو تو عدل کے ساتھ بات کرو اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو، سچی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو. اور فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی نصیحتیں جو ہے ہمیں ارشاد فرمائی. اور اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا اور اولاد کے قتل سے روکا اور والدین کو ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. اسی طرح اس سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قل آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیاي ومماتی میرا مرنا میرا جینا یعنی زندگی اور موت، للہ رب العالمین سب کس کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے. نماز بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جینا اور مرنا بھی، موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے نا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کے بعد آگے سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے. سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا اور پھر جو ہے وہ فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس نے نہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، اس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لعنتی قرار دے دیا. تو اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اور کیا کرنا تھا اس نے مہلت میں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 میں ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے، سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے ان کے رستوں پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو تم ناشکرا پاؤ گے.
وہ شکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ناشکری جو ہے نا شیطان سکھاتا ہے. شیطان کا کام ہی سیدھے راستے سے بھٹکانا ہے. وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر بھٹکاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے دیکھیں نا اب شیطان جو ہے وہ یعنی کہ حدیث کے مطابق رمضان میں جکڑ لیا جاتا ہے نا، پھر بھی لوگ گناہ کے اندر بھٹک رہے ہوتے ہیں. تو اب کہنے کو یہ نہیں کہ وہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کر لو، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، دل مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. پھر پہلے ضمیر اس کو جوڑتا تھا کہ جب وہ گناہ کرتا تھا ضمیر اس کو روکتا تھا، لیکن اب وہ ضمیر کی آواز بھی بند ہوگی، اب وہ خود ہی شیطان بن گیا ایک قسم کا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جنوں میں سے بھی انسان ہوتے ہیں، شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی شیطان بن جاتے ہیں نا. وہ شیطان بن گیا، اب اس کا دل ہی سارا سیاہ ہو گیا ہے، گناہوں کے اندر ایسا ڈوب گیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اتنا وہ گمراہ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو رمضان یا غیر رمضان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ تو گناہوں کے اندر لگا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو پھر شیطان کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ایسے جیسے چابی دے دی شیطان نے، اور وہ آگے سے یعنی کہ چابی والا جو وہ ہوتا ہے کیا اس کہتے ہیں کھلونا، اس کی طرح چلتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے جو ہے وہ زینت کا اسباب بھی ہے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ پردہ بھی ہے، یعنی کہ تمہیں چھپانے کی چیز بھی ہے. تو فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے انسانوں، اے بنی آدم، شیطان کبھی کہیں تمہیں اس طرح گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے باپ اور ماں کو، یعنی کہ حضرت آدم اور حوا کو جو ہے وہ جنت سے اس نے نکلوا دیا تھا. جیسے کہ ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا تو اس نے جو ہے وہ خصوصی طور پر ان کو کہا کہ کھاؤ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی پیچھے یہی اسی صورت میں گزر چکا ہے، آیت اسی صورت کی آیت نمبر 22 میں، کہ اس نے جو ہے وہ قسمیں کھا کے کہا کہ یہ آپ تو جو ہے نا ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جائیں گے ادھر کھا کے اس درخت کو. تو وہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس کی طرح، تمہیں بھی اس طرح سے شیطان گمراہ نہ کر دے، تمہارا لباس نہ اتروا دے جیسے ان کے لباس اتروا دیے تھے، پھر وہ درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگ پڑے تھے. یہ آیت نمبر 22 میں پیچھے گزر چکا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جو ہے وہ ہر مسجد کے اندر جب بھی آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہن کے صاف ستھرے ہو کر آؤ، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وضو وغیرہ کر کے، اگر غسل کرنے والا غسل کر کے آؤ، ٹھیک ہے نا. اور لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پلید نہیں ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اچھے انداز میں مسجد کے اندر آؤ. اور آگے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو ضرور لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بیجا نہ اڑاؤ. انہ لا يحب المسرفین، جو بیجا اڑانے والے، جو فضول خرچی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. تو آگے جو ہے وہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کا ذکر فرمایا، اور اصحاب الاعراف کا بھی ذکر فرمایا. یہ سورۃ الاعراف ہے نا. اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے. کچھ لوگ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے نا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اب جن کی نیکیاں بدیاں برابر تھی، بالکل ایک نیکی کا بھی ایک برائی کا بھی فرق نہیں تھا، تو ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ اعراف کے اندر. جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں نہ تو جنت والی نعمتیں ملیں گی، نہ جہنم والا عذاب ملے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لوگ جب دیکھیں گے جنتیوں کی طرف تو کہیں گے کاش ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے. اور جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، یہ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ ذکر فرمایا ہے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، آراف کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کو جاننے والے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے نا تو ان کو آواز دیں گے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، ان کو سلام کہیں گے. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ہم داخل نہیں ہو سکے لیکن ہماری خواہش تھی، ہماری طمع تھی، لالچ تھی کہ ہم اس کے اندر داخل ہو سکے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب وہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے کہ ادھر عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی ان کو مناظر دکھائے جائیں گے. جنتیوں کی نعمتیں دور سے وہ دیکھیں گے اور جہنمیوں کے عذاب بھی دور سے وہ دیکھیں گے. جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے
تو کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے اندر شامل نہ فرمانا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ جہنمی جو ہے وہ جنتیوں کو آواز دیں گے، جہنمی لوگ جنتیوں کو آواز دیں گے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہی ڈال دو. ٹھیک ہے نا. وَنَادَى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب النار یعنی کہ جہنمی لوگ اصحاب الجنہ جنتیوں کو آواز دیں گے ان افیض علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی دے دو، ہمیں ٹھنڈا پانی دے دو تھوڑا سا. تم تو مزے لے رہے ہو، اتنا عیش کر رہے ہو، یہاں تو دودھ اور شہد کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، ہمیں تھوڑا سا پینے کے لیے گلاس ٹھنڈا پانی دے دو. ابھی مارا رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سارا رزق دیا، کوئی ایک آدھا پھل ہی ہمارے پاس بھیج دو. قالوا ان اللہ حرمہ علی الکافرین، اللہ وہ کہے گی آگے سے جنتی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کی ہوئی ہیں. دنیا کے اندر تو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی چیزیں وہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں نا. جو مثلا خنزیر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو لوگ شوق سے جا کر مغربی ممالک کے اندر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی، وہاں جا کر شوق سے پیتے ہیں. یہاں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو شوق سے کھائے تھے نا، وہاں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ کھا کے دکھائیں گے، وہاں کوئی بھی کھا سکے گا. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے نا مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے جو ہے وہ اسی سورت کے سورۃ الاعراف کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال، انہوں نے کیا فرمایا جا کر، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی سب سے پہلے جا کر. آگے اگلے رکوع میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے جا کر کیا کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی یہی دعوت دی. اس سے اگلے رکوع میں دیکھیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی جا کر لوگوں سے یہی کہا ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. اس سے اگلے رکوع میں دیکھیں آخری رکوع اس پارے کا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے جا کر فرمایا اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر نبی نے جا کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے سورہ نحل کے اندر بھی آتا ہے، سورۃ النحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، انہوں نے جا کر لوگوں سے یہی کہا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی بات کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کر دو. اللہ کے سوا جس چیز کی پوجا ہو رہی ہے اس کا انکار کر دو، صرف ایک اللہ کی بات کا اقرار کر لو. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو شرک سے روکنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.